أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے، تو جن کو برتری دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیرنے والے نہیں کہ اس میں برابر ہو جائیں۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یہ سورہ نحل 71 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں اور کمالات کا اظہار کیا گیا، اور وہ کرشمے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار، وہ تمام باتیں جو فطری توحید کی فطری دلائل ہیں اس کو پیش کیا گیا، جو انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے روزانہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر سے گزرتا ہے، اس کو بتا کر اللہ کی تعالیٰ کی توحید اس کے سامنے پیش کی گئی۔ وہ تمام دلائل اور باتیں دیکھنے اور سننے کے بعد کوئی معمولی سا عقل کا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ خالق وہ ہے جو ہم پر سب احسانات کیے ہیں، یہ ساری نعمتیں اس نے ہم کو دی ہیں، اور مخلوقات اس کا استعمال کرتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک توحید کی دلیل، زبردست دلیل پیش کی ہے، جو باہمی معاملات جو ہوتے ہیں انسان کے دنیا میں، اس کے ذریعے سے ایک مثال دے کر یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے معاملے میں انسانوں میں برابری نہیں رکھی ہے۔ رزق کی تقسیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے برابری نہیں رکھی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فرمایا کہ فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر، فوقیت اور برتری دی ہے۔ اس کا مظاہرہ آپ دنیا میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، اس کے درجات مقرر فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانی مصلحتوں کے پیش نظر یہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں جس کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات مقرر فرمائے ہیں رزق کی تقسیم کے معاملے میں۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو انتہائی غنی اور مالدار کہلاتا ہے معاشرے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کثرت کے ساتھ دیا ہے، اور سارے ساز و سامان، عیش و عشرت اور راحت کے سامان سب کچھ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ حشم و خدم اور ملازمین، غلام، کام کاج کرنے والے اور دیگر ساری عیش و عشرت کی چیزیں اس کے پاس، وہ جو چاہے اس کو عطا کر دیا گیا ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ نہ صرف اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا رہتا ہے، بلکہ دیگر اس کے جو نوکر چاکر، جو ملازمین، جو غلام ہیں، وہ بھی اسی کے ذریعے سے رزق پاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے معاشرے میں، اور دوسرا طبقہ وہ دیکھنے میں ملتا ہے جو متوسط الحال جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کا محتاج تو نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ضروریات کی تکمیل آپ خود کر سکتا ہے، لیکن دیگر لوگوں کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ یہ متوسط الحال لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ اور ایک طبقہ ہوتا ہے، بہت بڑا طبقہ، جو ملازمین اور غلام، اس قسم کے جو لوگ نوکر چاکر، انتہائی یعنی معاشرے میں کم سمجھے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ
دیگر لوگوں کو کیا دے سکیں، ان کے خود کے رزق کے لیے وہ کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں کہ دیگر لوگ ان کے ذریعے سے ان کو رزق مل جاتا ہے، ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ تین طرح کے تین طبقات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اپنی ہزاروں حکمتوں اور مشیتوں کے مطابق۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں یہ بات آئی کہ بے شک تمہارا رب روزی کو کشادہ بھی کر دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک وہی اپنے بندوں کے بارے میں بہت اچھا خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا، یعنی اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس نے یہ درجات جو مقرر فرمائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ کوئی حق تلفی نہیں ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو اتنا مل گیا اور ہم کو کیا ملا، ہم تو پریشان حال ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحتوں کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ۔ فرمایا سورہ شورى 25ویں پارے میں، اگر اللہ تعالیٰ سب کا رزق کھول دیتے، سب کو خوب دے دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ فرمایا فساد مچا دیتے زمین پر، سرکش ہو جاتی۔ اگر سب کو مل جاتا تو سرکش ہو جاتے۔ آج دیکھتے ہیں آپ کے تھوڑوں کو ملا ہے تو وہی کتنے سرکش ہو جاتے ہیں، کیسے لوگوں کو کچلتے ہیں، مارتے ہیں، قتل و خون غارت گری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، جتنا چاہتے ہیں جس کے لیے اتنا ہی دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، سب کو اگر بانٹ دیا جائے، جتنا چاہتے ہو، جتنی خواہش ہے، تو بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، اس کائنات میں ان کی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اس قسم کی آیتیں جیسا یہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پیش کی، قرآن میں 20 بار اس قسم کی آیتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو متوجہ کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایسا مت سمجھو کہ یہ ظلم و زیادتی ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہی ہے، انہی کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ، مال اور رزق اور دیگر جتنی چیزیں انسان کی ضروریات کی تکمیل کرتی ہیں، وہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، فراخ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایک سب سے بڑی چیز اس کی جو ہے حکمت کے بارے میں یہ سمجھ میں آ سکتی ہے ہم کو کہ سب حکمتیں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی، کہ ایک یہ کہ اگر اس قسم کی مختلف حیثیتیں دنیا میں نہیں ہوتی تو کون کس کا کام کرتا بتائیے آپ۔ ایک آدمی ہوتا ہے زبردست مالدار، وہ اس کو گھر بنانا ہے یا اس کا کوئی کام آ کے پڑا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال ہے، وہ مال دے کے دوسروں سے کام کرا سکتا ہے، اور دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، وہ محتاج ہے، مال کا محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ جا کر محنت مزدوری کرتا ہے اس کے پاس اور اس سے پیسہ لے کر اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ گاڑی ہے، چلا نہیں سکتا، ایک ڈرائیور رکھنا پڑتا ہے، وہ اس کو مال کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس آ کر اس کی گاڑی چلاتا ہے۔ اس قسم کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کام کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دنیا میں جو ہے اس قسم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اس لیے کہ اگر کوئی بے نیاز ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ کس قدر لوگوں میں تباہی مچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، دوسرا کوئی بے نیاز نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا کروڑ پتی ارب پتی ہو، وہ بھی بے نیاز نہیں ہے، اس کو بھی ضرورت ہے لوگوں کی۔ وہ اپنے خود کے کام خود نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کے پاس خوب مال و دولت ہوتا ہے، لیکن وہ کام کے لیے کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، معمولی آدمی کا محتاج ہو جاتا ہے ایک وقت، کہ معمولی سا کام کرنے والا اگر اس کے پاس نہ آئے وقت پر تو وہ اپنے کام پر نہیں جا سکتا۔ تو اس قسم سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہ مال و دولت اور یہ رزق کی جو تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے جو تفاوت رکھا ہے، جو فرق رکھا ہے، جو اختلاف پیدا فرمایا ہے، یہ شروع سے ہوتا آیا۔ جس دن سے دنیا بنی اس دن سے مال اور دولت اور رزق کے معاملے میں مساوات کبھی بھی نہیں ہوئے۔ مساوات ہر جگہ نہیں ہو سکتے، جیسا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام مساوات دینے والا مذہب ہے۔
مساوات بحیثیت انسان مساوات دیتا ہے، برابری کا درجہ دیتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے برابر ہے کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں مساوات ہو جائیں۔ عورت اور مرد میں بھی مساوات نہیں ہے۔ کیا اسلام اس کو کہتا ہے کہ مساوات ہے؟ مساوات جہاں پر ہے وہاں پر دیے جاتے ہیں، جہاں پہ حقوق برابر برابر ہیں وہاں پر برابر برابر دی جاتے ہیں، جہاں پر طوفان مچ جائے گا اور سارے نظام میں خلل پڑ جائے گا اور نظام خراب ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، تو پھر وہاں پر مساوات نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ اگر اس طریقے سے برابری کا درجہ سب کو دے دیا جاتا، سب کو ایک ہی حیثیت دے دی جاتی، تو پھر کوئی کسی کا کام نہیں کرتا اور خلل پڑ جاتا ہے ساری کائنات میں، سب دھرے کے دھرے بیٹھے رہ جاتے، کوئی کس کو نہیں پوچھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں اس میں ہیں، اہل ایمان کو اس میں جو ہے متوجہ کر کے بتایا گیا ہے، اور دیگر مقامات پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اہل ایمان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس تعلق سے یعنی تنگ دل نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس وسائل کی کمی، رزق کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، تمہارا جو ہے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس لیے تم کو کم دیا گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رزق کی تقسیم کلیتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں جس قدر چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہرگز نہیں ہو سکتی کہ کسی کو مال زیادہ دے دیا گیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں دیتے، یعنی وہ اپنے دشمن قارون بنا دیا کسی کو، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن، خزانے دے دیے اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، نافرمانی کرتا تھا۔ سید الانبیاء سب سے بڑے فرما بردار اللہ تعالیٰ کے، کیا دیا گیا تھا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اگر دیتے ہیں، نوازتے ہیں، تو یہ دنیا ہے، دنیا کے تعلق سے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو نہیں ملا ہے اس لیے شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، یا لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان کو مل گیا ہے، ان کو مل گیا ہے۔ یہ صلاحیتیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ بانٹتے ہیں انسان کو۔ تو اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مختلف جو ہے درجات اللہ تعالیٰ نے جو طبقات مقرر فرمائے ہیں، انسان کو اس میں جو ہے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے کہ کسی کو کچھ مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتفاقی طور پر، حادثاتی طور پر مجھے مل گیا، ان کو نہیں ملا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں شامل ہے یہ سب۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق، اپنی قدرت کاملہ کے مطابق، حکمت بالغہ کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو اس قسم کی درجات ان میں مقرر فرمائے ہیں، تاکہ انہیں کائنات کا نظام چلتا رہے، اس میں خلل اندازی نہ ہو، وہ درہم برہم نہ ہو، اس میں فساد نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کی حیثیتیں بنا کر رکھی ہیں، اور جو کوئی یہ حیثیتوں کو برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھینچ تان کر، مساوات کی بات اس میں لا کر، تو پھر وہ جو ہے فساد پیدا ہو جاتا ہے اس میں۔ اور ایسا کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی دنیا میں کہ برابر برابر ہونا چاہیے سب، رزق کی تقسیم میں الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر سسٹمز بنائے گئے، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی کہ کیسے معاشی نظام دنیا میں قائم کیے گئے جو مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گئے، کولیپس ہو گئے، جنہوں نے انسانوں نے بنائے تھے وہ نظام، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہیں بنایا۔ تو اس میں یہ بات واضح فرما دی گئی کہ یہ مختلف حیثیتیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی ہے، کوئی انسان برابر نہیں ہے دوسرے کے۔ آپ دیکھیے کہ طاقت اور قوت میں، دماغی اور جسمانی صلاحیتوں میں ہر انسان الگ الگ ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے، اس کی تعلیم الگ ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کے کام کاج الگ الگ ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو ملنا چاہیے۔ اگر کسی کو اس کی صلاحیت کے مطابق نہیں ملے گا، اور ایک اہل صلاحیت اور ایک ناکارہ قسم کا آدمی جاہل، وہ دونوں کو اگر برابر کر دیا جائے گا تو وہ اہل صلاحیت جو کام کرنے کی لگن اس میں جو تھی، اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچے گا کہ میرے پاس اتنی صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے باوجود مجھے اور وہ اس انسان کو جس کے پاس کچھ بھی صلاحیتیں نہیں ہیں، دونوں کو برابر کر دیا گیا، تو پھر میں اتنی محنت کیوں کروں؟ وہ محنت کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گا، پھر کائنات کا کام خراب ہو جائے گا، دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ سب یہ سوچے گا کہ میں اتنی محنت کیوں کروں، میں اس قدر ڈیولپمنٹ کیوں کروں یہاں پر، جبکہ مجھے بھی اسی کے برابر مل رہا ہے، تو پھر میں کام کرنے والا نہیں ہوں، یہ سوچ کر وہ بھی خاموش بیٹھ جائے گا۔ تو اہل صلاحیت جو ہے ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق ملنا چاہیے، یہ اصول ہے۔ اور صلاحیتیں الگ الگ ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے، کوئی انسان برابر نہیں ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پاس
بات کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، کسی کے پاس کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، کسی کے پاس سوچنے پلاننگ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، کسی کے پاس امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر ایک کے پاس الگ الگ صلاحیت، کوئی جسمانی کام محنت زیادہ کر سکتا ہے، کوئی دماغی کام کر سکتا ہے۔ تو اس قسم سے جس کی جتنی صلاحیت ہے، جس قدر صلاحیتیں اس کو عطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یہ بھی نعمتیں ہیں، اسی کے مطابق اس کو جو ہے رزق ملنا چاہیے۔ یہ بھی ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ تو کئی ایک حکمتیں جو ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، یہ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں پوشیدہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں سب کو برابر برابر نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کی تقسیم میں جو ہے مختلف اختلاف رکھا ہے، اور مختلف طبقات دنیا میں جو ہے بنا کر رکھ دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد توحید کا سبق دیا جا رہا ہے، یہ بتا کر فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنا دیا، خوب غنی کر دیا، سب کچھ اس کو دے دیا، عطا فرما دیا گیا، اب اس کے جو نوکر چاکر ہیں، اس کے جو غلام ہیں، اس کے ہاتھ پہ کام کرنے والے اس کے جو ملازمین ہیں، کیا وہ ان کو اپنے پاس سے اتنا دے دے گا کہ یہ اور وہ برابر ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ گوارا کر سکتا ہے کوئی انسان کہ ایک کروڑ پتی ارب پتی انسان ہے، اس کے پاس جو کام کرنے والے جو ملازمین یا اس کے نوکر چاکر، اس کے غلام جو ہیں، ان کو وہ اتنا دے دے، تقسیم ایسی کر دے برابری کی کہ وہ اور یہ دونوں برابر ہو جائیں، دونوں کا سوشل اسٹیٹس برابر ہو جائے، پوزیشن برابر ہو جائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی مال و دولت بانٹ دینا اور برابری کر دینا تو دور کی بات، اس کو ساتھ بٹھانا اور اس سے بات کرنا کی بھی گوارا نہیں کرتا۔ کئی وقت انسان جب کافی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے مال و دولت جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اس کے پاس، وہ تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کو ساتھ بٹھانا بھی نہیں چاہتا، اس کو کھلانا پلانا بھی نہیں چاہتا، تو اپنے مال میں سے اور اپنی ساری چیزوں میں سے اس کو تقسیم کر کے اس کو برابر کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بہترین مثال یہ دیکھیے توحید کی مثال ہے کہ انسان جو اللہ کے برابر دیگر لوگوں کو ٹھہرا دیتا ہے، تو جب کہ ایک انسان بحیثیت انسان وہ غلام کے برابر ہے، وہ انسانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو بھی اس کے پاس کام کر رہا ہے، نوکر ہو یا غلام ہو یا اس کا ملازم ہو یا اور کوئی ہو، بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں۔ فرق کیا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو دونوں برابر ہیں، دونوں آدم زادے ہیں، آدم کی اولاد ہے دونوں، اور جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ نوازا ہوتا تو پھر فرق کہاں سے ہوتا؟ یہ فضل و کرم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ پیچھے جا کر دیکھ لے کہ ماں کے پیٹ سے جب وہ پیدا ہوا تھا تو کیا کچھ ساتھ لے کر آیا تھا؟ وہاں سے بند مٹھی آیا تھا، کوئی وہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں آئے ہیں، سب خالی ہاتھ آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا، ننگے آئے ہیں وہاں سے، اور یہاں پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کچھ عطا فرما دیے ہیں، کسی کو زیادہ عطا فرمائے ہیں تو کسی کو کم عطا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور جیسا دیے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا لے بھی سکتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو آج مل گیا ہے تو اب ہم تو جو ہے فرعون ہو گئے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم جس کو چاہے مار سکتے ہیں، جس کو چاہے زندہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کئی ایک ایسی مثالیں دنیا میں لا کر بتا دیے ہیں کہ جیسا عطا فرمائے ہیں ویسا ہی واپس بھی لے سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک فقیر کو، ایک انتہائی کمزور ترین انسان کو بلینر بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنی مثالیں ہیں ایسے، ہمارے ہندوستان میں خود کیسی مثالیں ہیں کہ یہ ریلائنس گروپ، امبانیز جو تھے آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے کیا حال تھا ان کا؟ بالکل معمولی درجے کے کام کرنے والے لوگ تھے، ان کا جو صدر تھا، جو صدر خاندان تھا، آج وہ ہندوستان کے نمبر 1 پوزیشن پہ آ گئے ہیں، کئی لاکھ کروڑ کے مالک ہیں آج وہ، انہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے آج کتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، جبکہ آج سے 40-50 سال پہلے کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا۔ فقیروں کو اللہ تعالیٰ اتنا مالدار کر دیتے ہیں، اتنے کمزوروں کو ایسا کر دیتے ہیں، اور جو بڑی بڑی سلطنت، شاہان حکومت جو ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے تباہ کر دیتے ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے دنیا میں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں یہ عبرت اور نصیحت کے پہلو، کیسے کیسی حکومتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا دیا، اور کیسے حکمران کس قدر ان کا جو ہے مضبوط اقتدار تھا، کیسی مال و دولت ان کے پاس تھی۔ ایران، عراق، لیبیا، ایسے کئی ایک ممالک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کیسے ان کے بادشاہوں کو، ان کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے
اس قدر مال و دولت، اس قدر اختیارات، اقتدار عطا فرمایا تھا، اس کے بعد کیسے لوگ ان کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیے اور کہاں چلے گئے وہ پتہ نہیں چلا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، ان کے سارے اختیارات کھینچ لیے گئے۔ تو یہ تو چلتا رہتا ہے دنیا میں، اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس قدر چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، کوئی وہاں سے لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی حیثیتیں یہاں پر بناتے ہیں۔ ہزاروں حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن ساری حکمتیں تو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیے ہیں۔ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی، ہم کو نہیں ملا ان کو ملا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اگر مل جاتا تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بتایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سرکش ہو جاتے، نافرمان ہو جاتے، اللہ سے بغاوت کر جاتے، تو وہ تو تباہی و بربادی ہو جاتی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم ایک معمولی انسان ہوتے ہوئے اور ایک انسان دوسرے انسان کو جو ہے تم سمجھ نہیں پاتے ہو اور اس کو ایسا ذلیل و خوار کرتے ہو، اس کو کچھ دینا نہیں چاہتے کہ تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے برابر ہو جائے، تمہارے اسٹیٹس میں وہ برابر ہو جائے، تو پھر وہ خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور سب کو عطا فرمایا ہے، تو اس کے برابر یہ حقیر مخلوقات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تم کو اتنی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتی کہ تم جو ہے خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتی؟ یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رعایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، وہ مملوک ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے تو ان کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتے ہیں تو واپس چلا جاتا ہے۔ فَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہی کرتے جاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی آسان بات ہے، اتنی آسان مثال تم سمجھ سکتے ہو اس میں کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں سے تم کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی شیئر کرے گا اپنے ساتھ اپنی مخلوقات کو؟ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم تو انسان ہو، وہ بھی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہم سب مخلوق ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرق کتنا بڑا ہے، تمہارے پاس اور تمہارے غلاموں اور نوکر چاکروں کے پاس اتنا فرق نہیں ہے، وہ حیثیتیں تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو تم کو دی ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، جو تم کو دیا ہے تم سے واپس بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ اور تم برابر ہے، تو پھر اللہ اور اس کی مخلوقات برابر کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ توحید کا سبق اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔